الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران جاری ہے اور سورۃ آل عمران کی تقریباً 78 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی اپنی کتابوں میں تحریف کا ذکر ہم نے پڑھا کہ یہ اتنے ظالم قسم کے لوگ تھے یہودی اور نصرانی کہ زبانوں کو ٹیڑھا کر کے الفاظ ادا کیا کرتے تھے کہ سننے والے یوں سمجھیں کہ یہ کوئی اللہ کی ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور یہاں تک بس نہیں بلکہ یہ واضح طور پر کہتے تھے کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ حکم ہے، جبکہ یہ خود انہوں نے بنا رکھا ہوتا تھا ان کے علماء نے۔ اب آگے اس کے بعد دیکھتے ہیں جی کیا بیان ہو رہا ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ ما کان لبشر، نہیں جائز ہے کسی بشر کے لیے، ما کان نہیں ہے کسی بشر کے لیے جائز، ان یؤتیہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے، الکتاب کتاب، یہ کہ اسے اللہ کی طرف سے کتاب دی جائے، والحکم اور حکمت، والنبوۃ اور نبوت، ثم پھر یقول وہ کہے، للناسی لوگوں کو، کونو ہو جاؤ، بن جاؤ، عباد لی میرے بندے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کنو اور لیکن ہو جاؤ تم، ربانیین رب والے، بما کنتم اس وجہ سے کہ تم، تعلمون الکتاب کتاب سکھاتے تھے، وبما کنتم تدرسون اور تم کتاب پڑھتے تھے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تحریف کے بعد بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دعوے دار تھے خدا ہونے کے، ان کے منہ پر ایک تماچا مارا کہ ما کان لبشر، کسی بھی بشر کے لیے جائز نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کتاب عطا کرے، حکمت عطا کرے، نبوت عطا کرے، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ پیغمبر اگر بنا دے تو اس کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت کرواتا پھرے، جبکہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور ان کو رب کا درجہ دیتے ہو، تو یہ کسی پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو حکمت عطا کر دیتا ہے، کتاب دے دیتا ہے، نبوت عطا کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس پیغمبر کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کی کرنے کا حکم دے اور اللہ ہی کے احکامات لوگوں کو سنائے اور سکھائے اور اسی رب کی طرف بلائے۔ وہ اپنی عبادت کروانے کا مجاز ہی نہیں ہے، اور ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ پیغمبر بھی ہو، اللہ کی طرف سے اسے نبوت بھی دی جائے، کتاب بھی دی جائے، حکمت بھی دی جائے، اور لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ میں خدا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو تمہارا بد عقیدہ ہے اس کو ٹھیک کر لو، اور صحیح معنوں کے اندر ولیکن کونو اور لیکن تم ہو جاؤ، ربانیین رب والے، یعنی جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، اور
اسی سے مدد مانگو، اسی کو اپنا خدا سمجھو، وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، غوث اعظم ہے، اور وہی پوری کائنات کا رب ہے، پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا ہے۔ اسی کی طرف آ جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی بھی پیغمبر ہو، وہ اپنی عبادت کروا سکتا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اگر پیغمبر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے احکامات پر اپنی مرضی سے عمل کروائے، حالانکہ پیغمبر اللہ کے حکم سے واجب الاتباع ہوتا ہے۔ پیغمبر اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے واجب الاطاعت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور رسول کی اطاعت کو فرض کیا ہوتا ہے امت کے اوپر۔ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنی عبادت کرواتا پھرے اور اپنی طرف لوگوں کو بلائے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ تو پھر عام امتی کے لیے کیسے جائز ہو گیا اور کیسے عام امتی کے لیے مطلب اس کے لیے کیسے ٹھیک ہو گیا کہ وہ خود احکامات بنائیں؟ بالخصوص یہودی اور عیسائیوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور خود تحریف کریں اور امت کو اپنی طرف بلاتے رہیں، اللہ کو چھوڑ کر اور رسول کی پیروی چھوڑ کر۔ اور معذرت کے ساتھ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ بیماری اور بگاڑ موجود ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ اپنے نام اس بات کا عہد لیتے ہیں اپنے مریدوں سے یا اپنے ماننے والوں سے کہ آپ نے ہماری ہر بات کو ماننا ہے، صحیح ہو یا غلط ہو، اور اس بات کا عہد لیتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ہماری پیروی کرنی ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع واجب اور فرض ہوتی ہے۔ رسول کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی عام شخص کے لیے یہ جائز اور درست عمل نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو باندھ کر رکھے، کیونکہ باقی تمام کے تمام انسان جو ہوتے ہیں وہ ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور ان سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات اس کی ٹھیک ہو اور ماننے کے قابل ہو اور واجب الاتباع ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر تو پیغمبر کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے مراد عبادت ہے، بالخصوص جو عیسائی اور یہودی کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا۔ اور اس کی وجہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ بما کنتم تعلمون، تم تو کتاب سکھاتے تھے، یعنی تم تو حامل کتاب ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم جو ہے وہ نبیوں کو خدا سمجھنے لگ جاؤ، بلکہ صحیح معنوں میں جو اللہ کے احکامات ہیں، جو نبیوں کی دعوت توحید ہے، اس پر تم آ جاؤ۔ تم تو کتاب سکھانے والے تھے اور سیکھنے والے تھے اور کتاب کو پڑھنے والے تھے، یعنی آسمانی کتاب تورات اور انجیل تمہارے پاس تھی، اور وہ بھی اب جو تمہارے ایک اعزاز تھا وہ چھن چکا ہے۔ اب آ جاؤ قرآن و حدیث اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر وہ اعزاز دوبارہ حاصل کر سکتے ہو جو تمہیں پہلے ملا ہوا تھا، کیونکہ اب تک تمہاری کتابیں بھی خالص نہیں رہیں۔ تو اب قرآن کو پڑھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر کے مسلمان ہو جاؤ۔ آگے وَلَا يَأْمُرَكُمْ، آگے وہی بات آگے بڑھ رہی ہے کہ وہ پیغمبر کے لیے ایک تو یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت کرواتا پھرے اور لوگوں کو اپنا بندہ بنائے اللہ کو چھڑوا کر، اور دوسرا یہ کہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ وہ تمہیں حکم دے گا أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، یہ کہ تم فرشتوں کو بنا لو، والنبیین، اور نبیوں کو، ارباباً، رب۔ اَیَأْمُرُکُم، کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ یعنی پیغمبر کے لیے یہ بھی اس کا حق نہیں ہے کہ وہ، یہ بیسیکلی نبیوں کو نہیں سمجھایا جا رہا، تو وہ تو اللہ کی تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ ان یہودی اور عیسائی اور امت مسلمہ کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے بعد میں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی کے لیے بھی یہ بھی اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تمہیں نبیوں کو اور فرشتوں کو رب بنانے اور رب کا درجہ دینے کا حکم دے۔ یہ تو ایک واضح اور صریح کفر ہے۔ تو کیا پیغمبر کفر کا حکم دے گا تمہیں؟ یأمرکم بالکفر،
کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد از انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، ایمان لا چکے ہو، اور اس کے بعد تمہیں جو پیغمبر ہے وہ کس طرح کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ پیغمبر تو اللہ کی دعوت، توحید کی دعوت کو عام کرنے آیا ہے، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور صرف اسی کی طرف اس کی بلانا ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسی کا حکم آگے سنانے کے لیے، پھیلانے کے لیے پیغمبر آتا ہے دنیا میں۔ تو تم جن کاموں میں ایک طرف تو نبیوں کے ماننے والے کہتے ہو، ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو، اور کبھی کہتے ہو کہ ہم تو صحیح معنوں میں ابراہیمی ہیں، اور دوسری طرف شرک کا ارتکاب کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، نبیوں کو اور فرشتوں کو رب سمجھتے ہو اور مشکلوں کا حل کرنے والا سمجھتے ہو۔ تو یہ تسری کفر ہے جس کا تم ارتکاب کر رہے ہو، اور بھلا پیغمبر جو ہیں وہ ایسا حکم تمہیں دے سکتے ہیں؟ بعد از انتم مسلمون، تمہارے ایمان اور اسلام لانے کے بعد۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، پختہ عہد لیا، میثاق پختہ عہد، النبیین نبیوں سے، لما آتیتکم کہ جب میں تمہیں عطا کروں، من کتاب کوئی کتاب، و حکمت اور حکمت، ثم جاءکم رسول پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے، مصدق جو تصدیق کرنے والا ہو، لما معکم اس کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقررتم کیا تم نے اقرار کر لیا، واخذتم اور تم نے پکڑ لیا ہے، علی ذالکم مصری اس پختہ عہد کو، اس بھاری میرے عہد کو۔ قالوا انہوں نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کر لیا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاشہدوا تو گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین اور بے شک میں بھی گواہی دینے والوں میں سے، معکم من الشاہدین گواہی دینے والوں کے میں سے ہوں، تمہارے ساتھ۔ جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، بیسیکلی یہ بھی دلائل ہیں نبی علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اور یہود و نصاروں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ تمہارے بعد کوئی رسول آ جائے، تمہارے زندگی میں آ جائے، تو پھر بھی تم اپنی زندگی میں اپنی امت کو اس کے بارے میں گائیڈ کرو گے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے اب پیچھے چلو، اور اگر تمہاری وفات کے بعد آئے تو پھر بھی تم نے اپنی زندگی میں یہ کہہ کر اپنی امت کو جانا ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اب تم اس کی پیروی کرو گے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا جو میرے پاس ہے۔ اس طرح ہر نبی سے آنے والے پیغمبر کے بارے میں عہد لیا جاتا رہا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں۔ تو یہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے پیغمبروں سے تو عہد لیا گیا ہے جن کو تم ماننے والے ہو، تو تم کیوں انکار کرتے ہو اس پیغمبر کا، کیوں تم انکار کرتے ہو؟ اور ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم اپنی کتابیں اور نبوتیں چھوڑ کر اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے، اور تمام نبیوں سے بھی یہ ایک عہد لیا گیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ اس پر اقرار لینے کے بعد، میں بھی، اور اپنی شہادت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس میں رسول سے یہ عہد لیا جاتا تھا کہ اگر تو وہ زندگی کے اندر آ جائے دوسرا رسول تو اس پر ایمان بھی اس رسول نے لانا ہے، اور اپنی امت کے ساتھ اس کی مدد بھی کرنی ہوگی، اور اگر وفات کے بعد آتا ہے تو پھر اپنی امت کو گائیڈ کر کے دنیا سے جائے گا۔
یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کامرانی کا باعث بنائے، اس دنیا میں کے اندر عزت شفا صحت عافیت کا باعث بنائے، اگلے جہان میں سفارشی بنائے، جنت الفردوس کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔